السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں۔ تو جو لوگ چینل پر نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم بہت ہی خوبصورت احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ حدیث کا متن کچھ یوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو آئیے اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی روزمرہ زندگی کو عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب انسان کماتا ہے اس کی کمائی پر سب سے پہلا حق اس کے بیوی بچوں کا ہوتا ہے۔ ان پر خرچ کرنا صرف ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ نیکی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی بیوی بچوں پر کچھ خرچ کر رہے ہیں اور ہم اسے صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر خرچ کیا جا رہا ہے تو وہ صرف ایک ذمہ داری ہوگی کہ وہ کفایت کر رہے ہیں اپنی فیملی کی، اور کچھ نہیں۔ جب تک ہماری نیت نہیں ٹھیک ہوگی تب تک ہمیں ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو ہمیں اپنی نیت کو بار بار چیک کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں یہ حدیث مبارکہ ہو کہ جو ہم اپنی فیملی پر خرچ کر رہے ہیں ہمارا یہ صدقہ شمار ہو رہا ہے۔ تو اگر ہماری نیت یہ ہوگی تو ہمارے عمل میں تبدیلی آئے گی، ہمارے ثواب میں تبدیلی آئے گی، تو یہ ہمارے لیے نیکی شمار ہوگی، یہ ہماری عبادت کاؤنٹ ہوگی۔ ہم نے اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کیسے کرنا ہے، ہم نے کام کیوں کرنا ہے۔ تو ہر ٹائم اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ مفہوم حدیث، جب کوئی حدیث بولا کریں تو مفہوم حدیث ساتھ بول دیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم حدیث صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے ایگزیکٹ لفظ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہماری طرف سے حدیث میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کا خاصا خیال رکھیں، جب بھی کوئی حدیث بولیں تو آپ لاسٹ پہ اس کے مفہوم حدیث بول لیا کریں۔ اور جب ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں تو اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں، اس سے کچھ فوائد بھی نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم پر بوجھ نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ سوچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہم بہت خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہم کسی انسان کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اور نہ ہم اس انسان کو بار بار بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں یا آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو پھر انسان خوشی سے کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی پر بوجھ نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ذہنی سکون ملتا ہے انسان کو، کیونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کر رہا ہے، اس کے نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو اس سے ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث میں ہمارے لیے بہت پیارا پیغام ہے۔ نیکی صرف مساجد اور تسبیح تک محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو دین میں بہت وسعت رکھی ہوئی ہے، بلکہ کھانے کا ایک نوالا جو شخص اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے وہ بھی عبادت کاؤنٹ کیا گیا ہے ہمارے اسلام میں۔ تو کسی کام کو بھی خود پر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان جو اپنی بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہے وہ اس کے لیے ثواب ہے۔ ذہن میں یہ حدیث ہو تو ہمارے لیے کوئی بھی کام بوجھ نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں تاکہ ہمارا صدقہ شمار۔ تو چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اس حدیث مبارکہ پر۔ میرا اور آپ کا عمل اللہ تعالیٰ تبدیل کریں، بدلیں، درجات بلند ہوں ہمارے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔